میں بڑی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں محترم کلیم بجنوری صاحب کے بارگاہ میں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بغیر کہے صلوات پڑھ دیتے ہیں اور خوبصورت ہو جاتے ہیں کہ جب تلک شامل نہ ہو جائے عطائے مصطفیٰ، جب تلک شامل نہ ہو جائے عطائے مصطفیٰ، نعت خوانی ہو نہیں سکتی برائے مصطفیٰ، نعت خوانی ہو نہیں سکتی۔ دیکھیے مجھے معلوم ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پیش کرتا ہوں کہ نعت خوانی ہو نہیں سکتی برائے مصطفیٰ، دیکھ لو نعت خوانی ہو نہیں سکتی برائے مصطفیٰ، اور دیکھ لو قرآن و توریت و زبور انجیل میں، دیکھ لو قرآن توریت و زبور انجیل میں آسمانی لفظ کرتے ہیں ثنائے مصطفیٰ، آسمانی لفظ کرتے ہیں، آسمانی لفظ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ شعر پیش کرتا ہوں، بزرگ حضرات تشریف فرمائے کہ آسمانی لفظ کرتے ہیں ثنائے مصطفیٰ، اور جو ازل سے ہے وہی بتلائے گا یہ کب سے ہیں۔ مصرع پیش کرتا ہوں، جو مصرع سن لیجئے کہ جو ازل سے ہے وہی بتلائے گا یہ کب سے ہیں، بعد والے کیا بتائیں ابتدائے مصطفیٰ، جو ازل سے ہے وہی بتلائے گا، جو ازل سے ہے وہی بتلائے گا یہ کب سے ہیں، بعد والے کیا بتائیں، بعد والے کیا بتائیں، بعد والے کیا بتائیں، جو ازل سے ہے وہی بتلائے گا یہ کب سے ہے، بعد والے کیا بتائیں ابتدائے مصطفیٰ، اور اے زمین بتلا تجھے کتنی بلندی چاہیے، اے زمین بتلا تجھے کتنی بلندی چاہیے، زینت عرش بری ہے خاک پائے مصطفیٰ، زینت عرش بری ہے، اے زمین بتلا تجھے کتنی بلندی چاہیے، زینت عرش بری ہے، زینت عرش بری ہے خاک پائے مصطفیٰ، اور جا نہیں سکتے وہاں تک دولت دنیا کے ہاتھ، اتنی اونچائی پہ رہتا ہے گدائے مصطفیٰ، اتنی اونچائی پہ رہتا ہے، جا نہیں سکتے وہاں تک دولت دنیا کے ہاتھ، اتنی اونچائی پہ رہتا ہے، اتنی اونچائی پہ رہتا ہے۔ دیکھیں ایک شعر سنانا آخر میں مقصود ہے وہی مدینے کے حوالے سے، اور اس سے پہلے اور ایک دو شعر سن لیں کہ اتنی اونچائی پہ رہتا ہے، اے زمین بتلا تجھے کتنی بلندی چاہیے، اے زمین بتلا تجھے کتنی بلندی چاہیے، زینت عرش بری ہے خاک پائے مصطفیٰ، زینت عرش بری ہے خاک پائے مصطفیٰ، اور جا نہیں سکتے وہاں تک دولت دنیا کے ہاتھ، اتنی اونچائی پہ رہتا ہے، رہتا ہے گدائے مصطفیٰ، اور آپ دشمن کے لیے بھی بد دعا کرتے نہیں، آپ دشمن کے لیے بھی بد دعا کرتے نہیں، اس پر لعنت آپ کا جو دل دکھائے مصطفیٰ، بھی بد دعا کرتے نہیں، لعنت آپ کا جو دشمن کے لیے بھی بد دعا کرتے نہیں، اس پر لعنت آپ کا جو، اس پر لعنت آپ کا جو دل دکھائے، اس پر لعنت آپ کا جو دل دکھائے مصطفیٰ، اور جان نثاری کا اگر جذبہ نہ ہو کچھ بھی نہیں، جان نثاری کا اگر جذبہ نہ ہو کچھ بھی نہیں، رات دن کہتے رہو ہم ہیں فدائے مصطفیٰ، رات دن کہتے رہو، رات دن کہتے رہو ہم ہیں فدائے، ہم ہیں فدائے مصطفیٰ، اور جانشینی کے اصولوں کا تقاضا ہے یہی، جانشینی کے اصولوں کا تقاضا ہے یہی، مصطفیٰ جیسا ہی ہو کوئی بجائے مصطفیٰ، مصطفیٰ جیسا ہی ہو کوئی، جانشینی کے اصولوں کا تقاضا ہے یہی، مصطفیٰ جیسا ہی ہو کوئی بجائے مصطفیٰ۔ آپ شعر سنیں کہ جو اذان صبح عاشورہ سے پہچانی گئی، جو اذان صبح عاشورہ سے پہچانی گئی تھی علی اکبر کے لہجے میں صدائے مصطفیٰ، علی اکبر کے لہجے میں، جو اذان صبح عاشورہ سے پہچانی گئی تھی علی اکبر کے لہجے میں، تھی علی اکبر کے لہجے میں، تھی علی اکبر کے لہجے میں صدائے مصطفیٰ، آپ دشمن کے لیے بھی بد دعا کرتے نہیں، اس پر لعنت آپ کا جو دل دکھائے،
آپ کا جو دل دکھائے مصطفیٰ. اب دیکھیے اس شعر کے لیے میں نے یہاں تک آپ کی سما خراشی کی اور بہرحال کہ حقائق ہیں اور جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ بھی ان سے درخواست ہے بہرحال اس شعر میں شامل ہو جائیں. کوئی داد کا مطالبہ نہیں, صرف آپ تک شعر پہنچ جائے. اور حضور دعاؤں کی مخصوص التماس شعر پیش کرتا ہوں کہ آپ دشمن کے لیے بھی بد دعا کرتے نہیں. اس پر لاد کے مدینے کی بات ہو رہی تھی, اب شعر پیش کرتا ہوں کہ آپ دشمن کے لیے بھی بد دعا کرتے نہیں. اس پر لعنت آپ کا جو دل دکھائے مصطفیٰ اور اے مدینے قبر زہرا کی اداسی دیکھ کر. کہ شعر سن لیجیے گا کہ اے مدینے قبر زہرا کی اداسی دیکھ کر ہم تجھے یثرب کہیں یا کربلائے مصطفیٰ. تجھے یثرب کہیں اے مدینے قبر زہرا کی اداسی دیکھ کر, اے مدینے قبر زہرا کی اداسی دیکھ کر, اے مدینے قبر زہرا کی اداسی دیکھ کر ہم تجھے یثرب کہیں یا کربلائے مصطفیٰ. ہم تجھے یثرب کہیں یا کربلائے مصطفیٰ. اے مدینے قبر زہرا کی اداسی دیکھ کر, اے مدینے قبر زہرا کی اداسی دیکھ کر ہم تجھے یثرب کہیں یا کربلائے مصطفیٰ. ہم تجھے یثرب کہیں اے مدینے قبر زہرا کی اداسی دیکھ کر ہم تجھے یثرب کہیں یا کربلائے مصطفیٰ. ہم تجھے یثرب کہیں جو ازل سے ہے وہی بتلائے گا یہ کب سے ہیں. بعد والے کیا بتائیں. آئیے فخری صاحب اور ہمارے محترم خورشید صاحب تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات ایک صلوات پڑھ دیں. اے مدینے جو ازل سے ہے وہی بتلائے گا یہ کب سے ہے. جو ازل سے ہے وہی بتلائے گا یہ کب سے ہیں. بعد والے کیا بتائیں ابتدائے مصطفیٰ. اے مدینے قبر زہرا کی اداسی دیکھ کر, اے مدینے قبر زہرا کی اداسی دیکھ کر ہم تجھے یثرب کہیں یا کربلائے مصطفیٰ. ہم تجھے یثرب کہیں یا کربلائے مصطفیٰ. ملا جو کچھ زمانے کو خزینہ ہے محمد کا, ملا جو کچھ زمانے کو خزینہ ہے محمد کا. بنے ہیں انبیاء جس سے پسینہ ہے محمد کا. بنے ہیں انبیاء جس سے پسینہ ہے محمد کا. شعر سن لیجئے کہ جہاں ہر شے سما جائے اسے قرآن کہتے ہیں. جہاں قرآن سما جائے وہ سینہ ہے محمد کا. سما جائے اسے قرآن کہتے ہیں. جہاں ہر شے سما جائے اسے قرآن کہتے ہیں. جہاں دیکھیں یہ شعر مجھے بالکل دیکھیں محفل میں کھڑا ہوں مجھے نہیں پڑھ, لیکن بہرحال ایسی اس وقت پڑھوایا گیا تو میں نے مربوط کیا ہے اپنی گفتگو کو کہ جہاں ہر شے سما جائے اسے قرآن کہتے ہیں. جہاں قرآن سما جائے وہ سینہ ہے, وہ سینہ ہے. اور ایک اور حقیقت بیان کرتا ہوں کہ وہ سینہ ہے محمد کا. کام آئے رسالت کے ازل سے جو ابد تک, کام آئے رسالت کے ازل سے جو ابد تک. بے شک ابو طالب کے سوا کوئی نہیں ہے, بے شک ابو طالب کے سوا کوئی نہیں. اور اس محفل کے بینر سے یہ پیش کرتا ہوں کہ بے شک ابو طالب کے سوا کوئی نہیں ہے. اور یہ بات زمانے کو بتائی ہے علی نے, دنیا میں محمد سے بڑا کوئی نہیں ہے. محمد سے بڑا بات زمانے کو بتائی ہے علی نے. دنیا میں محمد سے بڑا, دنیا میں محمد سے بڑا کوئی نہیں ہے. نبی کے عشق میں دل جس کا بے قرار نہیں, نبی کے عشق میں دل جس کا بے قرار نہیں, وہ بد شعار ہے اس کا کوئی شعار نہیں. وہ بد شعار ہے اس کا کوئی شعار نہیں. اور غلام ان کے صدا سر اٹھا کے چلتے ہیں. رسول جیسا زمانے میں تاجدار نہیں, رسول جیسا. اب یہ شعر سن لیجیے کہ رسول جیسا زمانے میں تاجدار نہیں. اور ہمیں نبی سے ملا ہے سبق قناعت کا, ہمیں نبی سے ملا ہے سبق قناعت کا. جہاں میں ہم سے بڑا کوئی مالدار نہیں, جہاں میں ہم سے بڑا, جہاں میں ہم سے بڑا, جہاں میں ہم سے بڑا کوئی مالدار. اب یہ بھی پورے حق کے ساتھ شعر سن لیجیے گا کہ جہاں میں ہم سے بڑا کوئی مالدار نہیں. اور اس آدمی پہ کبھی اعتبار مت کرنا, اس آدمی پہ کبھی اعتبار مت کرنا جسے زبان محمد پہ اعتبار نہیں, جسے زبان محمد پہ کبھی اعتبار مت کرنا. اس آدمی پہ کبھی. آئیے تشریف لائیں رضی صاحب, آئیے ایک صلوات اور پڑھ دیجیے بابا سے.
نبی سے ملا ہے سبق قناعت کا، جہاں میں ہم سے بڑا کوئی مالدار نہیں، اس آدمی پہ کبھی اعتبار مت کرنا جسے زبان محمد پہ دیکھیں یہ ایک شعر سن لیجیے، اس کے بعد اپنے موضوع پہ انشاءاللہ، کہ جسے زبان محمد پہ خورشیدہ شعر پیش کرتا ہوں کہ جسے زبان محمد پہ اعتبار نہیں اور چلی ہے جب سے مدینے کے ساتھ کرب و بلا. شعر پیش کرتا ہوں کہ چلی ہے جب سے مدینے کے ساتھ کرب و بلا، خدا کے دین کی راہوں میں کوئی خار نہیں. جب سے مدینے کے ساتھ کرب و بلا، خدا کے دین کی راہوں میں کوئی خار نہیں. خدا کے دین کی راہوں میں چلی ہے جب سے مدینے کے ساتھ کرب و بلا، خدا کے دین کی راہوں میں کوئی خار نہیں. اب یہاں سے اس محفل کے موضوع سے پیش کرتا ہوں کہ خدا کے دین کی راہوں میں کوئی چلی ہے جب سے مدینے کے ساتھ کرب و بلا، خدا کے دین کی راہوں میں کوئی خار نہیں. سورہ کوثر تیری تفسیر پانے کے لیے شعر پیش کرتا ہوں کہ سورہ کوثر تیری تفسیر پانے کے لیے عرش تک پہنچے نبی زہرا کو لانے کے لیے. عرش تک پہنچے نبی زہرا کو لانے کے لیے. اب شعر پیش کرتا ہوں کہ طالب علمی کی حیثیت سے شاید کہ میں آپ تک پہنچا سکوں. شعر پیش کرتا ہوں کہ عرش تک پہنچے سورہ کوثر تیری تفسیر پانے کے لیے، عرش تک پہنچے نبی زہرا کو لانے کے لیے، اور کم سے کم معراج تک جانا پڑے گا فکر کو. شعر پیش کرتا ہوں کہ کم سے کم معراج تک جانا پڑے گا فکر کو، رفعت زہرا کا اندازہ لگانے کے لیے. زہرا کا اندازہ کم سے کم معراج تک جانا پڑے گا فکر کو، رفعت زہرا کا اندازہ لگانے کے لیے. اور صاحب معراج کی بیٹی جہاں رکھ دے قدم، آنے لگتے ہیں فرشتے سر جھکانے کے لیے. آنے لگتے ہیں فرشتے. اب شعر سن لیجیے گا کہ آنے لگتے ہیں فرشتے سر. دیکھیں بھائی آپ کو آپ کے حق کا واسطہ شعر سن لیجیے گا کہ آنے لگتے ہیں فرشتے سر جھکانے کے لیے. اور فاطمہ کی ہمسری کا ہے تصور تک حرام. مصرع سن لیجیے کہ فاطمہ کی ہمسری کا ہے تصور تک حرام، سوچنا بھی مت کبھی فضا تک آنے کے لیے. ہمسری کا ہے تصور تک حرام، سوچنا بھی مت کبھی فضا تک آنے کے لیے. فاطمہ کی ہمسری کا ہے تصور تک حرام، سوچنا بھی مت کبھی فضا تک آنے کے لیے، سوچنا بھی مت کبھی فضا تک آنے کے لیے. اور کربلا کے بعد بھی زندہ ہے اولاد بطول. کربلا کے بعد بھی زندہ ہے اولاد بطول. مٹ گئے جو آئے تھے ان کو مٹانے کے لیے. سوچنا بھی مت کبھی فضا تک آنے کے لیے. کربلا کے بعد بھی زندہ ہے اولاد بطول. مٹ گئے جو آئے تھے ان کو مٹانے کے لیے. اب یہ شعر سن لیجئے کہ شاید میں آپ تک پہنچا سکوں. شعر پیش کرتا ہوں کہ جناب سکینہ کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے شعر پیش کرتا ہوں کہ مٹ گئے جو آئے تھے ان کو مٹانے کے لیے. اور فاطمہ کی ایک پوتی شام کے زندہ میں ہے. فاطمہ کی ایک پوتی شام کے زندہ میں ہے. کربلا جیسا شرف ہے قید خانے کے لیے. کربلا جیسا شرف ہے قید خانے کے لیے. فاطمہ کی سوچنا بھی مت. فاطمہ کی ہمسری کا ہے تصور تک حرام. سوچنا بھی مت کبھی فضا تک آنے کے لیے. ایک مطلب اور چند اشعار اور موضوع سے پیش کرتا ہوں کہ کس طرح کوئی سمجھ پائے کہ کیا ہے فاطمہ. کس طرح کوئی سمجھ پائے کہ کیا ہے فاطمہ. عقل عاجز ہے جہاں وہ معجزہ ہے فاطمہ. عقل عاجز ہے جہاں وہ معجزہ ہے
فاطمہ نور حق ہیں، جزو محبوب خدا ہیں فاطمہ، عصمت کبریٰ ہے، فخر انبیاء ہے فاطمہ، عصمت کبریٰ ہے، فخر انبیاء ہے فاطمہ۔ اور کیوں نہ احمد کی طرح تعریف ان کی بھی کریں، مثل احمد لائق مدح و ثنا ہے فاطمہ، مثل احمد لائق مدح و ثنا ہے، مدح و ثنا ہے فاطمہ۔ اور حق علی کے ساتھ میں ہے اور علی ہے ان کے ساتھ، حق علی کے ساتھ میں ہے اور علی ہے ان کے ساتھ۔ کس میں دم ہے جو کہے حق سے جدا ہے فاطمہ، حق علی کے ساتھ میں ہے اور علی ہے ان کے ساتھ۔ کس میں دم ہے جو کہے حق سے جدا ہے، حق سے جدا ہے فاطمہ۔ اور یہ قطع بند سن لیجیے کہ کس میں دم ہے جو کہے حق سے جدا ہے فاطمہ۔ اور ان کے دو بیٹے ہیں سردار جوانان جنا، ان کے دو بیٹے ہیں سردار جوانان جنا، بے مثال اپنی جگہ ایک والدہ ہے فاطمہ، بے مثال اپنی جگہ۔ اب شعر سنیے، بے مثال اپنی جگہ۔ فقری بھائی دعاؤں کی التماس پیش کرتا ہوں بھائی کہ ان کے دو بیٹے ہیں سردار جوانان جنا، بے مثال اپنی جگہ ایک والدہ ہے فاطمہ۔ اور ان کا پوتا سید سجاد کہلایا گیا، سنیے، ان کا پوتا سید سجاد کہلایا گیا، جن کے گھر سجدے پلے وہ ساجدہ ہے فاطمہ، جن کے گھر سجدے پلے سید سجاد کہلایا گیا، جن کے گھر سجدے پلے، گھر سجدے پلے پوتا سید سجاد کہلایا گیا، ان کا پوتا سید سجاد کہلایا گیا، جن کے گھر سجدے پلے، جن کے گھر سجدے پلے وہ ساجدہ ہے، وہ ساجدہ ہے فاطمہ۔ حضرت دیکھیں، یہ ان کے دو بیٹے ہیں سردار جوانان جنا، ان کے دو بیٹے ہیں سردار جوانان جنا، بے مثال اپنی جگہ ایک والدہ ہے فاطمہ۔ ان کا پوتا سید سجاد کہلایا گیا، جن کے گھر سجدے پلے وہ ساجدہ ہیں فاطمہ، جن کے گھر سجدے پلے وہ ساجدہ ہیں فاطمہ۔ دیکھیے کہ اجر بھی ہے اور حق بھی ہے۔ بہرحال جو لوگ ہمارے درمیان اب تک اس محفل میں موجود رہے اور مولا کی چاہے عزاداری ہو یا ذکر کے حوالے سے، اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور بہرحال دیکھیں، یہاں سے مطلع اور چند اشعار یہاں سے پیش کرتا ہوں کہ مرتے دم ہو سامنے چہرہ اگر شبیر کا، مرتے دم ہو سامنے چہرہ اگر شبیر کا، حور سے پوچھو کیا مزہ ہے موت کی تاخیر کا، پوچھو کیا مزہ ہے، شعر پیش کرتا ہوں کہ حور سے پوچھو کیا مزہ ہے، مرتے دم ہو سامنے چہرہ اگر شبیر کا، حور سے پوچھو کیا مزہ ہے، کیا مزہ ہے موت کی تاخیر۔ اس میں ذرا سا قافیہ سن لیجئے کہ مرتے دم ہو سامنے چہرہ اگر شبیر کا، حور سے پوچھو کیا مزہ ہے موت کی تاخیر کا، حور سے پوچھو کیا مزہ ہے موت کی تاخیر کا۔ اور جب اذان اکبر کی گونجی کربلا کے دشت میں، اور اونچا ہو گیا قد نعرہ تکبیر کا، اونچا ہو گیا جب اذان اکبر کی گونجی کربلا کے دشت میں، جب اذان اکبر کی گونجی کربلا کے دشت میں، اور اونچا ہو گیا قد، اور اونچا ہو گیا قد نعرہ تکبیر کا۔ اب شعر پیش کرتا ہوں کہ حور کے ساتھ آیا تھا اس کا بھائی بیٹا اور غلام، حور کے ساتھ آیا تھا اس کا بھائی بیٹا اور غلام، شاہ نے بدلا ہے پورا قافلہ تقدیر کا، بدلا ہے پورا، حور کے ساتھ آیا تھا اس کا بھائی بیٹا اور غلام، شاہ نے بدلا ہے پورا قافلہ تقدیر کا۔ اور امتحان صبر کی منزل ہے ورنہ شامیوں، امتحان صبر کی منزل ہے ورنہ شامیوں، بھاگنے والے کریں گے سامنا شبیر کا، بھاگنے والے کریں گے، امتحان
صبر کی منزل ہے ورنہ شامیوں بھاگنے والے کریں گے سامنا شبیر کا. اور عظمت جناب علی اصغر کو سلام کرتے ہو. بہرحال جتنی قوت میرے اندر ہے شعر پیش کرتا ہوں. ملاحظہ کرنے سامنے والے کریں گے. سامنا شبیر کا لوریوں میں جنگ کے آداب سن کر آئے ہیں. لوریوں میں جنگ کے آداب سن کر آئے ہیں. کر گیا ثابت ہمکنا اصغر بے شیر کا. کر گیا ثابت ہمکنا. کر گیا ثابت. لوریوں میں جنگ کے آداب سن کر آئے ہیں. کر گیا ثابت ہمکنا اصغر بے شیر کا. اور اس کو اصغر نے نہیں آنے دیا شبیر تک. اس کو اصغر نے نہیں آنے دیا شبیر تک. راستہ گردن سے روکا ہرملا کے تیر کا. راستہ گردن سے روکا نہیں آنے دیا شبیر تک. اس کو اصغر نے نہیں آنے دیا شبیر تک. اس کو اصغر نے نہیں آنے دیا شبیر تک. راستہ گردن سے روکا. راستہ گردن سے روکا ہرملا کے تیر کا. اور جس کو پہنائی ہے بیڑی وہ امام وقت ہے. وقت کو روکے گا کیسے دائرہ زنجیر کا. وقت کو روکے گا کیسے. جس کو پہنائی ہے بیڑی وہ امام وقت ہے. وقت کو روکے گا کیسے. دائرہ دیکھیے حضرات یہ ماحول ہے. اور آخر میں صرف 3-4 شعر پیش کرتا ہوں. اس کی ردیف ہے پیاس. اور کسی حد تک بہرحال وہ بغیر مطلع کے چند اشعار ہو گئے ہیں تازہ. وہ پیش کرتا ہوں اور بہرحال ملاحظہ کر لے کہ سارے جہاں کو مشق و علم کی اونچائی بتلاتی ہے. سارے جہاں کو مشق و علم کی اونچائی بتلاتی ہے. جیت گئے عباس دلاور دریا سے لوٹ آئی پیاس. جیت گئے عباس دلاور مشق و علم کی اونچائی بتلاتی ہے. جیت گئے عباس دلاور دریا سے. دیکھیں شعر سنیے گا. جیت گئے عباس دلاور دریا سے لوٹ آئی پیاس. اور فتح حسینی کا ایک منظر یہ بھی ملا عاشور کی شب. مصرع سنیے گا. فتح حسینی کا ایک منظر یہ بھی ملا عاشور کی شب. خیمے سے نکلی بھی نہیں اور حر کو بچا کر لائی پیاس. خیمے سے نکلی بھی نہیں. حسینی کا ایک منظر یہ بھی ملا عاشور کی شب. فتح حسینی کا ایک منظر یہ بھی ملا عاشور کی شب. خیمے سے نکلی بھی نہیں اور حر کو بچا کر لائی پیاس. فتح حسینی کا ایک منظر یہ بھی ملا عاشور کی شب. خیمے سے نکلی بھی نہیں اور حر کو بچا کر لائی پیاس. اور جیسے ہی پانی نے سنی عباس کے قدموں کی آہٹ ساحل سے ٹکرائی موجیں دریا میں در آئی پیاس. ساحل سے ٹکرائی موجیں جیسے ہی پانی نے سنی عباس کے قدموں کی آہٹ. جیسے ہی پانی نے سنی عباس کے قدموں کی آہٹ ساحل سے ٹکرائی موجیں دریا میں درائی پیاس. دیکھیں کوئی داد کا مطالبہ نہیں. شعر آپ تک پہنچ جائے یہ میرے ثواب میں اضافہ ہوگا. اور فقیر بھائی شعر پیش کرتا ہوں کہ ساحل سے ٹکرائی موجیں دریا میں درائی پیاس. اور کوئی سوال آب نہ ہوگا تشنہ لبوں کے ہونٹوں پر. کوئی سوال آب نہ ہوگا تشنہ لبوں کے ہونٹوں پر. خودداری سے ختم کرے گی پانی کی مہنگائی پیاس. خودداری سے ختم کرے گی. کوئی سوال آب نہ ہوگا تشنہ لبوں کے ہونٹوں پر. خودداری سے ختم کرے گی پانی کی مہنگائی پیاس. اور شمر پر لعنت کرتا رہے گا قطرہ قطرہ پانی کا. شمر پر لعنت سنیے کہ شمر پر لعنت کرتا رہے گا قطرہ قطرہ پانی کا. ظالم کی تقدیر میں لکھ کر چھوڑ گئی رسوائی پیاس. ظالم کی تقدیر میں لکھ کر لعنت کرتا رہے گا پانی کا. شمر پر لعنت کرتا رہے گا. شعر پیش کرتا ہوں. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی محفل ہے
اور یہ ایک اور یہ دعا کہ ہمارے چچا شاید علیل ہونے کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکیں، اللہ ان کو صحت دے، اور جو حضرات اس میں شرکت کرتے رہے ہیں وہ برابر اپنی پوری ان کی بہرحال ایک رونق ہے، سبھی اپنی اپنی جگہ، مولا سب کو اس میں شریک ہونے کا موقع میسر فرمائے۔ اب یہ شعر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے یہ آخری شعر کہ سمر پر لعنت کرتا رہے گا قطرہ قطرہ پانی کا، ظالم کی تقدیر میں لکھ کر چھوڑ گئی رسوائی پیاس، کوئی سوال آب نہ ہوگا تشنہ لبوں کے ہونٹوں پر، خودداری سے ختم کرے گی، خودداری سے ختم کرے گی پانی کی، رضی بھائی شعر سن لیجیے کہ خودداری سے ختم کرے گی پانی کی مہنگائی پیاس، اور جس کے لیے عباس دلاور نہر سے پیاسے لوٹ آئے، کہ جب تک انسان کو اس کے حسب ضرورت پانی نہ مل جائے تب تک اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ شمر پر لعنت کرتا رہے گا قطرہ قطرہ پانی کا، ظالم کی تقدیر میں لکھ کر چھوڑ گئی رسوائی پیاس، اور جس کے لیے عباس دلاور نہر سے پیاسے لوٹ آئے، 4 برس کی اس زہرا نے زندہ تک پہنچائی پیاس، 4 برس کی اس زہرا نے جس کے لیے عباس دلاور نہر سے پیاسے لوٹ آئے، 4 برس کی اس زہرا نے زندہ تک پہنچائی پیاس، اے مدینے قبر زہرا کی اداسی دیکھ کر ہم تجھے یثرب کہیں یا کربلائے مصطفیٰ۔